رمضان کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے اور تراویح کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ آج تراویح میں دوسرا پارہ پڑھا جائے گا. خلاصہ سماعت فرمائیں. سورہ بقرہ جاری ہے، جیسا کہ ہم نے کل اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سورہ بقرہ کی کچھ مزید باتیں جس کا خلاصہ انشاءاللہ ابھی پیش کیا جا رہا ہے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کی دعوت مکہ سے چل کر مدینہ میں پہنچی تو ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی. ہجرت کے بعد جب عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے مدینہ میں آ کر جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی ریاست یعنی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق اصولی ہدایات دینی شروع کی اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے. اور اس پارے کا بیشتر حصہ انہی ہدایات پر مشتمل ہے. گویا انہی پیغامات اور ہدایات پر یہ جو سورہ بقرہ کی بقیہ جو آیات ہیں انہی باتوں پر مشتمل ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز توحید کی تعلیم دی گئی ہے جو اسلام کی نظام زندگی کی اصل بنیاد ہے. یعنی اسلامی نظام زندگی کی اگر ہم اساس کہیں، بنیاد کہیں، تو وہ سب سے پہلی چیز وہ توحید ہے. نمبر 2، حلال اور پاک چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ اللہ کی بندگی کرنے والوں کی بنیاد یہ ہے کہ پاک چیزیں کھاتے ہیں اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. نمبر 3، مردار ہے، خون ہے اور سور کے گوشت اور ہر اس چیز کو حرام قرار دیا گیا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. نمبر 4، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، عہد کو پورا کرنے اور تنگی و مصیبت کے وقت بھی راہ حق پر جمے رہنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ تقوی اور دینداری اللہ کی رضا پر سب کچھ نثار کر دینے کا نام ہے. نمبر 5، قصاص اور دیت کے مسائل بتائے گئے ہیں کہ آزاد آدمی قتل کرے تو اسی آزاد سے بدلہ لیا جائے گا. غلام اگر قتل کرے تو غلام سے بدلہ لیا جائے گا. عورت اگر قتل کرے یعنی عورت وہ قاتل ہو تو عورت سے قصاص لیا جائے گا. البتہ کسی قاتل کے ساتھ مقتول کے اقربا نرمی کرنے کے لیے تیار ہوں تو قاتل بھلے طریقے کے مطابق خون بہا یعنی اس کی جو دیت ہوتی ہے وہ ادا کرے. نمبر 6، وصیت کے سلسلے میں ہدایت دی گئی ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے. نمبر 7، رمضان کے مہینے میں روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا کہ اسی مہینے میں انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کا نزول ہوا ہے. انسان کی ہدایت کے لیے اللہ کے اس احسان پر اس کی کبریائی کا اظہار اور شکر ضروری ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس ماہ میں روزے رکھے جائیں. چنانچہ ہم لوگ اسی مناسبت سے اس ماہ مبارک کے تمام روزے جو ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں اور ہم اسے رکھ رہے ہیں. نمبر 8، حرام خوری اور رشوت کو ممنوع قرار دیا گیا اور بتایا کہ اس سلسلے میں یہ واضح کیا گیا کہ تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. نمبر 9، حج اور اللہ کی راہ میں جہاد کے متعلق احکام عطا کیے گئے. حج کے دوران کوئی شہوانی فعل، بد عملی اور لڑائی جھگڑے کی بات کو ممنوع قرار دی گئی. سفر حج کے لیے سب سے بہتر زاد راہ یعنی سب سے بہتر زاد سفر تقوی اور پرہیزگاری کو بتایا گیا ہے. لہذا حکم دیا گیا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. حج کے یہ چند روز اس لیے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ انہیں اللہ کی یاد میں تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ بسر کیا جائے. اللہ کی راہ میں جہاد کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ لڑائی کا مقصد فتنے کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس وقت تک ہی لڑنا چاہیے جب تک فتنہ باقی ہے اور جب تک دین اللہ کے لیے یعنی دین جو اللہ کے لیے ہے وہ خالص نہ ہو جائے. نمبر 10، شراب اور جوئے کو ممنوع قرار دیا گیا. یتیموں کے ساتھ وہ طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جو ان کے لیے بہتر ہو. نمبر 11، مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے روک دیا گیا الا یہ کہ وہ ایمان لے آئیں. اسی طرح یعنی
اگر وہ ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، اور اگر اسی طرح مسلمان عورت کا نکاح اگر مشرک مرد سے ہو رہا ہے تو ایسے نکاح کو ناجائز قرار دیا گیا، الا یہ کہ وہ مرد ایمان لے آئے، یعنی ایمان کی بنیاد پر ہی نکاح کا وجود ہے۔ اگر دونوں کے درمیان ایمان نہیں ہے، دونوں مسلمان نہیں ہیں، تو ان کا نکاح ممکن نہیں ہے۔ مشرک عورت یا مشرک مرد سے کسی مسلمان کا نکاح کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی مومن غلام یا باندی سے کیا جائے۔ ان احکام کے علاوہ حیض سے متعلق بھی بہت سے احکام بتائے گئے۔ اللہ کے نام کی قسمیں کھانے سے روکا گیا۔ کوئی شخص اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے یعنی ایلا، تو اس کے لیے 4 مہینے کی مہلت مقرر کی گئی۔ اس دوران میں اگر دونوں چاہیں تو اپنے حالات درست کر لیں، ورنہ رشتہ منقطع کر لیں۔ طلاق کے بارے میں یہ حکم بتایا گیا کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے، یعنی یہ اس کی عدت کی مدت ہے۔ اس کے دوران اگر شوہر تعلق درست کرنے پر آمادہ ہو جائے تو وہ عدت کے دوران اسے اپنی زوجیت میں واپس لا سکتا ہے۔ یہ مدت گزر جانے کے بعد عورت آزاد ہے، وہ جس مرد سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ مطلقہ عورت کے نان و نفقے سے متعلق احکام بتائے گئے ہیں کہ طلاق کے بعد کوئی شخص یہ چاہے کہ مطلقہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے تو گویا ماں جو ہے وہ کامل پورے کے پورے 2 سال تک دودھ پلائے گی۔ اس صورت میں باپ پر لازم ہے کہ معروف طریقے سے وہ بچے اور ماں کے کھانے کپڑے کا انتظام کرے۔ کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو اسے 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رہنا ہوگا۔ عدت پوری ہونے کے بعد اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے فیصلہ کرے۔ عورت کے مہر کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ اگر اسے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اسے طلاق دے دی گئی ہو یا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی ہو تو اس صورت میں خوشحال آدمی اپنی حالت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حالت کے مطابق معروف طریقے سے عورت کو کچھ نہ کچھ ضرور دے۔ عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو اور مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا، الا یہ کہ عورت خود ہی مہر نہ لے یا یہ کہ مرد ہی پورا مہر دینا چاہے، تو دونوں ہی باتوں میں دونوں ہی معاملے جو ہیں وہ جائز ہیں۔ ویسے مرد کا پورا مہر دینا یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ طلاق دینے کا صحیح طریقہ بتایا گیا کہ عورت کو حالت طہر یعنی حیض سے پاک حالت میں ایک طلاق دی جائے، پھر اگلا حیض آنے تک چاہے تو رجوع کر لے، ورنہ عورت حیض سے پاک ہو جائے تو دوسری طلاق دے دی جائے، پھر اگلا حیض آنے تک چاہے تو رجوع کر لے، لیکن تیسرے طہر میں طلاق دے یا تیسری طلاق دینے کے بعد نہ تو شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، یعنی وہ واپس رجوع نہیں کر سکتا کا حق رہتا ہے، اور نہ ہی اسے کوئی دوسرا کوئی موقع ہوتا ہے، گویا وہ اس پر ایک طرح سے حرام ہو جاتی ہے۔ تمدن و معاشرت کے مذکورہ بالا احکام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا خاتمہ دوبارہ نماز کے ذکر پر کیا کہ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، یعنی نماز کے بیان پر اس تقریر کو ختم کرنے کا مقصد نماز کی اہمیت کو بتانا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر خدا کا خوف، نیکی و پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہی کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو دعوت دی گئی کہ جس عظیم مقصد پر تم ایمان لائے ہو اس کی خاطر جان و مال کی قربانیاں برداشت کرو۔ جہاد کی راہ میں مدد یا حمایت کے لیے مال خرچ کرنے کو قرض حسن کہا گیا ہے، یعنی جو کچھ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اللہ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے اور اسے بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ کر کے واپس کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے حضرت طالوت اور ان کے ساتھیوں کا وہ پرعزم قول نقل کیا گیا ہے کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ، ایک چھوٹی سی ٹیم، ایک چھوٹا سا گروپ وہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔